کی غفلت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو دنیا میں ہمیں آتے ہیں، حقیقت میں یہ عذاب نہیں ہے۔ جیسے کرونا وائرس لے لیں، سوائن فلو لے لیں، ڈینگیو کی وبائی بیماری رہیں یا پلیگ کی وبائی بیماری رہیں، یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب کی ایک شکل ہے، لیکن حقیقت میں یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ حَسَنَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہمیں انہی دنیا میں بھیجتے ہیں، حقیقت میں لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ عذاب انہیں توبہ اور استغفار کرنے پر ابھارتی ہیں، یہ عذاب انہیں غلطیوں کا احساس دلاتی ہیں۔ آج کرونا وائرس کا جو ڈر ہے لوگوں کے دلوں میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک پریشان ہیں۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، اس سے کیسے نجات ملے، یہ کیا چیز ہے، بڑے بڑے ممالک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ کیسا وائرس ہے؟ ایک ایسا چھوٹا وائرس ہے جو آنکھوں کو دکھتا تک بھی نہیں ہے، یہ آنکھوں سے صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اتنا چھوٹا وائرس ہونے کے باوجود ساری دنیا کو اتنا پریشان کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ہماری ترقیاں فیل ہو گئی، اس کے سامنے ہماری کامیابی فیل ہو گئی، اس کے سامنے ہماری مشینیں فیل ہو گئی، اس کے سامنے ہماری میڈیکل سائنس فیل ہو رہی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتا ہے، انسان جو چاند میں پہنچ گیا، انسان جسے اپنی مشینوں پر بڑا ناز ہے، انسان جسے اپنی ٹیکنکس پر بڑا ناز ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت میں انسان کو اس کے اوقات بتانا چاہتا ہے۔ تو کتنا بھی ترقی کیوں نہ کر لیں، تو چاند پر کیوں نہ پہنچ جائیں، تو زمین کی گہرائی میں کیوں نہ چلے جائیں، آخر میرا بندہ ہی تو ہے۔ لیکن میری جب مخلوق تیرے سامنے آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہوتا ہے، تو انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے، انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ حادثات ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اے بندے ڈر جا، اللہ کے قریب آ جاؤ، وقت آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ حاضرین، سب سے پہلے میں عذاب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دوں انٹروڈکشن کے طور پر۔ عذاب دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے عذابات رہیں، بڑے بڑے عذابات رہیں، یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ اللہ کا عذاب دنیا میں جو آئے یا آ رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے، اللہ حفاظت کریں، یعنی وہ عذابات پاسٹ کی اگر بات رہیں یا پریزنٹ کی بات رہیں یا فیوچر کی بات رہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ اللہ کے عذاب کو بلانے والی چیز میرے اور آپ کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز میرے اور آپ کی غفلت کی زندگی ہے، جو ہم غفلت میں رہ کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ جس آیت سے میں نے یہ بیان کا شروعات کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت بیان کی، کہا کہ یہ آیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، یعنی بڑی بڑی قوم میں جو اس دنیا میں نبیوں کی قوم مانی جاتی ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا، قوم عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد، قوم سمود کا تذکرہ کرنے کے بعد، قوم لوط کا تذکرہ کرنے کے بعد، ہارون کا تذکرہ کرنے کے بعد، فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، چاہے وہ قوم عاد رہیں، قوم سمود رہیں، فرعون رہیں، ہارون رہیں، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، ہر ایک کو ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب دیا ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائے، آیت کا ترجمہ ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، یہ اللہ کا عذاب اس قوم پر تھا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں زبردست چیخ و پکار سے ہم نے ہلاک کر دیا۔
کچھ قوموں کو جیسے قوم شعیب ہے، قوم سمود ہے، اللہ تعالیٰ نے چیخ و پکار سے انہیں ہلاک کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں ڈھسا دیا۔ قارون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی اور اس دنیا میں اکڑ کر زندگی گزارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں ڈھسا دیا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ فرعون کی حکومت، فرعون کی سلطنت، فرعون کی طاقت اور فرعون کا لشکر، جاہ و جلال کے ساتھ جو لشکر تھا، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں ڈبو کر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ تمام قوموں پر عذاب دیکھ کر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ بندے خود گناہ پر گناہ کر کے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر کے، سرکشیوں پر سرکشی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندوں کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کرونا وائرس ایک اللہ کا عذاب کی شکل اختیار کر رہا ہے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے، ساری دنیا اس کے پنجے میں پھنس رہی ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب کو دعوت دینے والی کوئی اور چیز نہیں، ہماری نافرمانی، ہماری غفلت، ہماری اندیکھی زندگی، قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر جو ہم زندگی گزارتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ حاضرین، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا عذاب کے تعلق سے۔ اب آگے کچھ باتیں۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا جو سسٹم لایا گیا ہے اور تمل ناڈو میں جو ہے 144 جاری کیا گیا ہے، کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہم کل جمعہ میں تو سن لیے تھے، پھر بھی مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اب ہر جگہ جو لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے تو ہمیں ایسے موقعوں پر بھی قرآن و حدیث سے کیسی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے اوقات میں قرآن اور حدیث ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے، زندگی کے ہر موڑ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنائی، ہدایت کا راستہ بنایا۔ تو سب سے پہلے جب اگر ہم دیکھیں گے قرآن ہمیں ایسے حالات میں کیا تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کیسی زندگی گزاریں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ایسے حالات میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں حالات کتنے بھی کیوں نہ بگڑ جائیں، زندگی میں حالات کیوں پریشان کن کیوں نہ ہو جائیں، جینا دشوار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کی پہلی چیز، پہلا ذریعہ، پہلی وجہ جو ہمارے لیے ہے، پہلی چیز جو ہے اللہ کی مدد ہم کو کیسے آ سکتی ہے، سب سے پہلی چیز نمازوں کا اہتمام کریں۔ کسی بھی حالت میں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر مسجدوں میں آج نماز پڑھنے پر پابندی تو لگ گئی ہے، مسجدوں کو آنے سے روک تو لگا دی گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گھروں میں جماعت بنا کر نماز پڑھنے پر بھی نماز کا ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ۔ آدمی اس کا مسئلہ تو آپ جانتے ہوں گے، اگر آپ کی فیملی میں 4 ممبر ہیں، 2 مرد ہیں 2 عورت ہیں مثال کے طور پر، تو ایک آدمی امامت کریں، مرد ان کے پیچھے اقامت دے کر پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور آخر میں بچے اور عورتیں کھڑے ہو جائیں، یا گھر میں صرف ایک مرد ہے، پیچھے جو ہے عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو کیا کریں، پیچھے صف بنا کر ان لوگوں کو کھڑا کر دیں۔ تو پہلے آدمی امامت کریں، مرد ان کے پیچھے کھڑے، بچے اور عورتیں ان کے بعد میں صف بنا کر کھڑے۔ مرد اور عورت بازو صف میں جو ہے کھڑے ہونے کی شریعت اجازت نہیں دیتا، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو گھروں میں جو ہے امام نماز کا اہتمام کریے، 5 وقت بھی جو ہے جماعت بنا کر نماز پڑھیے، انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اب رہی بات جمعہ کی، اللہ حفاظت کرے، پچھلے 3 جمعہ تو ہمارا مس ہو گیا،
बड़ा अफसोस भी होता है, दिल दुखता भी है, बड़ी तकलीफ भी होती है। जब हम मस्जिद को आते हैं, बड़ा जो है दिलों को रुला देने वाला मंजर होता है कि ये वो मस्जिदें जहाँ लोग आया करते थे, मस्जिदें भरी पड़ी रहती थी, आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूँ जो रेगुलर आप हमारी मस्जिदों को आया करते थे, आप लोगों के चेहरे देखकर हमको खुशी मिलती थी, आज वो चेहरे तो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह मैं मिस कर रहा हूँ, इस तरह हमारी मस्जिद भी आप लोगों को मिस कर रही है, हमारे सजदे की जगह भी आपको मिस कर रही है, जहां आप पेशानी टेक कर नमाजें पढ़ते थे वो जगह आपको मिस कर रही है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यौम यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, बंदा जहां जहां पेशानी टेक कर सजदा करता था, ये जमीन का हिस्सा अल्लाह के पास गवाही देगी क़यामत के दिन कि ऐ अल्लाह, मेरे इस हिस्से पर तेरे बंदे ने पेशानी रखकर तेरे लिए नमाज पढ़ा था, सजदा किया था। आप जहां भी इंशाल्लाह इबादत करेंगे, जरूर जमीन गवाही देगी, अल्लाह ताला के पास हमारे हक में जो है सिफारिश करेगी। तो सबसे पहली बात नमाज, और दूसरी चीज सबर का भी एक बेहतरीन वक्त आया है, हमारे सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है। जो है कमाने वालों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत जो है सबर का एक मौका है। तो आदमी सबर भी करें, नमाजों के ज़रिए से। अल्लाह जैसा कुरान मजीद में कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाजें पढ़िए, नमाजों के साथ साथ अल्लाह ताला अगर आपको तौफीक देता है, हिदायत देता है, सुन्नतों का, नवाफिल का एहतमाम कीजिए, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजे आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी इस परेशानियों से हम सबको नजात देगा इंशाअल्लाह। तो पहली चीज़, नमाजों का एहतमाम घर में है, इसलिए जो है नमाज को जब चाहे अपनी मनमानी के, अपनी मर्जी से ना पढ़िए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाजों को वक्त पर पढ़ना चाहिए। जैसा इसीलिए मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह अजान का इंतज़ाम है, हर मस्जिद में अजान होती है, अजान होने के बाद फ़ौरन बाद आप जाइए, वज़ू करिए, नमाजों का एहतमाम करिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए, सीरियल देखते हुए, हम घर में ही तो जमात बनाना है, जब चाहें पढ़ लेंगे, ये गलत चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून, लानत है ऐसे मुसल्लियों पर, लानत है ऐसी नमाजियों पर, जब टाइम मिलता है तो नमाज पढ़ते हैं, अगर टाइम नहीं मिलता तो नमाज छोड़ देते हैं, या नमाज पढ़ते हुए सुस्ती से नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज को हम जो है शौक से पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करने के इरादे से पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारी नमाजें रंग लाएंगी, बहुत जल्दी इस बड़ी मुसीबत से जो है हमें छुटकारा मिलेगा। तो अल्लाह से हम मदद पाने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज है, तो नमाजों का ज़रूर एहतिमाम कीजिए। दूसरी चीज़ जो आज के हालात में कुरान हमें तालीम देता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, आयत का तर्जुमा है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, हलाकत में ना डालो। आप इस बात को गौर से सुनिए, अपने आप को अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अपने आप को हरगिज हलाकत में ना डालो, यानी आदमी ऐसे ऐसे काम करना जिससे उसकी जान को नुकसान पहुंचने वाली हो, या उसके घर वालों को नुकसान होने वाली हो, या उसके फ्लैट, उसके गली, उसके मोहल्ले वालों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, या पूरे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, हरगिज ऐसा काम ना करें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को खतरे में ना डालो, अपने घर वालों को खतरे में ना डालो। तो क्या करना चाहिए? एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। बीमारी आने से पहले बीमारी से दूर रहने का, बीमारी से बचने का जो एहतियाती तदाबीर है, इस्लाम इस बात की तालीम देता है। आप गौर करिए इस्लाम कितना दीन रहमत है। देखिए कहता है कि बीमारी आने से पहले एहतियात जो करना है, कि बीमारी आने से पहले एहतियाती तदाबीर करना, आदमी इसका एहतिमाम करना है, ये इस्लाम की तालीम है। क्या करना है हमको? एहतियाती तदाबीर किसे कहते हैं? एहतियात क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, डॉक्टर जो बोलते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हुकूमत जो कहती है हमारी भलाई के लिए कहती है, रास्ते में, रोड में, चौराहों पर पुलिस जो हमको वाजो नसीहत करते हैं वो हमारी भलाई के लिए है।
ہم کو مان لینا چاہیے. جیسا میں کل بھی آپ کو بتایا تھا, عام طور پر ہمارے اندر ایک ضد ہے. ضد کیا ہے؟ مودی نے بول دیا ہم اس کی بات کیوں مانیں, پلنی سامی نے بول دیا ہم کیوں مانیں اس کی بات, یہ روڈ میں کھڑنے والے پولیس بولیں گے اس کی بات ہم کیوں مانیں. ہم جیسا نکلنا ہے ویسے نکلیں گے, باہر جائیں گے, خریدی کریں گے, جو ہے مارکیٹ جائیں گے, بازار جائیں گے. اور کئی لوگ ہیں مسجدوں کو بھی زبردستی آتے ہیں. ایک بات میں آپ کو مسجد کی بات آتی تو بتا دوں, پچھلے 3 جمعہ سے ہم لوگ جو ہے مسجد بند کر کے رکھے ہیں, باہر نوٹس گیٹ میں لگا کے رکھے ہیں کہ جمعہ جب تک حکومت کی طرف سے انونس نہیں ہوگا, اعلان نہیں ہوگا, ہم مسجد جو ہے نہیں کھولیں گے. اب لوگ آ کر, کچھ لوگ آ کر خواہ مخواہ کے بحث کرتے ہیں, اللہ کا گھر ہے, یہاں کیا بیماری لگ جائے گی, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ہاں اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں, جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگے گی. اس کا تو ہم کو پکا ایمان ہے, یہ ایمان رہے گا تبھی ہم مسلمان ہیں. اللہ چاہے گا تبھی بیماری لگے گی, اللہ نہیں چاہے گا لاکھ کچھ بھی ہو جائے بیماری نہیں لگے گی, ہمارا ایمان ہے. لیکن اسلام ہمیں احتیاطی تدابیر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے, احتیاط برتنے کا بھی ہم کو حکم دیتا ہے. اب کل جو ہے کچھ لوگوں نے فون بھی کیا, مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے 3 جمعہ ہو گیا, جمعہ میں بیان میں عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے 3 جمعہ کنٹینیو اگر کوئی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تو ہم 3 جمعہ چھوڑ دیے کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا, یہ بات غلط ہے. بات کیسا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے سچ ہے, اللہ کے نبی نے جو کہا سچ ہے, لیکن کن کے لیے؟ جو جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. وقت ہے, فرصت ہے, سہولت ہے, موقع ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی جمعہ چھوڑتا ہے, 3 جمعہ سستی سے, کاہلی سے اگر چھوڑتا ہے, مستی سے اگر چھوڑتا ہے, ان کے حق میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا, اس کے بعد وہ غافل لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا. یہ ایک مجبوری ہے, مجبوری میں شریعت اجازت دیتی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا جو ہے کئی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے, تو باقاعدہ ایسے حالت میں ہم جو ہے گھروں میں نماز پڑھنا یہ بہت بہتر ہے. جمعہ کے ٹائم میں جو ہے آپ جمعہ پڑھے بغیر 4 رکعت جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لیجئے, انشاءاللہ جمعہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دے گا. تو کہنا یہ تھا کہ احتیاط جو ڈاکٹر کہتا ہے, جو حکومت کہتی ہے, اس کے تعلق سے ہمیں دھیان دینا چاہیے, ان کی باتوں کو ماننا چاہیے. شریعت اسی کا حکم دیتا ہے. آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں, البدایہ والنہایہ, علامہ ابن رشد کی ایک کتاب ہے, عربی کتاب, بہت بہترین کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک صحابہ کا ایک قول لکھا ہے. صحابہ کا قول کیا انہوں نے نقل کیا, جو وائرس ہے, جتنے بھی وائرس جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ وائرس حقیقت میں جنگل کی آگ کی طرح ہے. صحابہ کہتے ہیں, جسے ہم کاٹتی کہتے ہیں, جنگل کی آگ, جنگل کی آگ کی طرح وائرس ہوتے ہیں. جس طرح جنگل میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو یہ آگ سارے جنگل کو جلا دیتی ہے, اس طرح وائرس جب انسانوں میں سے کسی ایک کو اگر لاحق ہو جاتی ہے, سارے انسانوں کو بہت جلدی یہ وائرس لگ جاتی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے. صحابہ نے جو ہے اس بات کو کہا ہے, جس طرح جنگل کی آگ لگتی ہے اس طرح یہ وائرس جو ہے بہت جلدی عام ہو جاتا ہے, لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگل میں آگ کیوں لگتی ہے, جنگل میں آگ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ ایک درخت کے بعد دوسرا درخت, ایک پیڑ کے بعد دوسرا پیڑ, اس لیے کہ ایک جھاڑی کے بعد دوسری جھاڑی ہوتی ہے, ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آگ پھیلتے چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح وائرس جس طرح جو ہے ایک کے بعد دوسرے کو, دوسرے کے بعد تیسرے کو, اس طرح جو ہے عام ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جنگل کی آگ کو بجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے, یا تو مٹی سے بجھایا جا سکتا ہے, یا کیا کریں, جو لکڑیاں بازو بازو ہیں, جو درخت بازو بازو ہیں, ان کو جو ہے دور دور کر دیں گے. دور دور کر دیں گے تو یہ آگ دوسرے درخت پہ نہیں لگے گی, تیسرے پودے میں نہیں لگے گی, چوتھی جھاڑی پر نہیں لگے گی. اس طرح جو ہے اگر جھاڑیوں کو دور دور رکھ دیں گے تو جنگل کی آگ نہیں لگے گی. وہی بات سوشل ڈسٹینسنگ جو کہا گیا, یہی بات ہے. اگر لوگوں کو قریب قریب رہنے پر وائرس جو لگتا ہے, اگر دور دور رکھ دیں گے, دور دور آدمی رہے گا تو یہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگے گی. آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں, لوگ کیا جو ہے نادانی کرتے ہیں, جہالت کیا کرتے ہیں, مودی نے کہہ دیا, مودی جی نے کہہ دیا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم قریب کھڑیں گے, مارکیٹ جائیں گے, بازار جائیں گے, مسجد جائیں گے. اس طرح سے لوگوں کا خیال ہے.
سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہے موڈی جی نے نہیں کہا تھا، بلکہ 1400 سال پہلے صحابہ نے کہا تھا کہ وائرس جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، اس طرح جو ہے آدمی دور دور رہے گا تو یہ وائرس نہیں پھیلے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو بات بتایا گیا حکومت کے طرف سے سوشل ڈسٹینسنگ جو کرنا ہے باقاعدہ ضرور ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے جو ہے زیادہ قریب نہ رہیں، باہر کے لوگوں سے زیادہ ملنے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح زیادہ لوگ جہاں جمتے ہیں وہاں جا کر جمع ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ چاہے مارکیٹ رہیں، شاپنگ مال رہیں، وہ مسجد کیوں نہ ہو، ہر جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم اس وائرل بیماری سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا گیا، ڈاکٹروں نے صلاح دی کہ ہر 4-5 گھنٹے میں ہم کو صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، ہم کو پیر دھونا چاہیے، ہم کو ناک صاف کرتے رہنا چاہیے، آج ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا، یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ہمارا چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ہمارے ناک بھی صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، ہمارے پیر بھی دھل جاتے ہیں۔ قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کبھی خطرے میں نہ ڈالو، ان کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ تو میری دوسری بات یہ، پہلی بات یہ کہ آدمی ایسے حالات میں نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے۔ دوسری چیز یہ کہ حکومت نے یا جو ہے ڈاکٹروں نے جو صلاح دی ہے آدمی اس کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے جو جو باتیں بتائی گئی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور باقاعدہ ہر 2-3 گھنٹے میں ایک مرتبہ جو ہے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، آدمی اس کا اہتمام کریں۔ خصوصاً جب گھر کا مرد باہر جب جا کر آتا ہے تو ضرور ہاتھ پیر دھو کر گھر کے اندر جائیں، بچوں کا بھی خیال کریں، عورتوں کا خیال کریں، آدمی کو اس کا دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح قرآن میں ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ واقعات رکھا ہے۔ یہ تیسری بات ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لاک ڈاؤن کے موسم میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، لاک ڈاؤن کے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری عبرت کی باتیں کہی ہیں، بہت سارے واقعات بھی اللہ نے بیان کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام ہم سے غصہ کر لے کر چلے گئے۔ کس سے غصہ کر لے کر؟ اللہ سے غصہ کر لیے۔ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالنے والا اللہ سے غصہ کر لے کر آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ بیوی سے غصہ کر لے کر جا سکتے ہیں، شوہر سے غصہ کر لے کر بیوی دور جا سکتی ہے، ماں سے غصہ کر لے کر اولاد دور جا سکتی ہے، باپ سے غصہ کر لے کر بیٹا جا سکتا ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، اللہ سے ہم غصہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ کیا؟ یونس علیہ السلام نے اللہ سے غصہ کر لیے۔ اللہ نے کہا ہم نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ جس طرح آج ہم لوگ وائرس کے پیٹ میں پھنس گئے، کرونا وائرس کا جو مرض ہے، یہ مصیبت ہے، اس مصیبت میں ہم لوگ جیسے پھنس گئے، بالکل یونس علیہ السلام جس طرح مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، اسی طرح آج ہم کرونا وائرس کی اس مصیبت میں پھنس گئے۔ دونوں کا آپ ملا کر دیکھیے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، آج ہم سب کو اس کرونا وائرس کی مصیبت سے بچ کر باہر آنا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس بات کو آپ غور کریں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر آئے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں خوشحال میں تھا تب بھی تو ہی میرا معبود تھا، اور آج جب میں مصیبت میں ہوں آج بھی تو ہی میرا معبود ہے۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی نافرمان ہوں۔ تو آدمی جس طرح یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ سے غصہ کر لے کر، قوم سے ناراض ہو کر وہ جب بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، سمندر میں، ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا
کہ मछली के पेट में, समंदर में मछली के कश्ती में सवार होकर जाते हैं, वहाँ एक तूफान आता है, उसके बाद कश्ती से उनको नीचे फेंक दिया जाता है, मछली के पेट में चले जाते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि 3-3 तारीकियां, एक रात की तारीकी, समंदर की तारीकी, मछली के पेट का अंधेरा, इस तरह 3-3 अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे। लेकिन वहां जाने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि मैंने कैसा काम कर दिया, वहां पर शर्मिंदा हुए। उसके बाद उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरी तेरी जात पाक है, मैं ही जालिम हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही नाफरमान हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा फस्तजबना लहू, जब यूनुस अलैहिस्सलाम शर्मिंदा होकर, परेशान होकर मुझे पुकार रहे थे, मुझे फरियाद कर रहे थे, तो मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद को सुन लिया, उनकी दुआ को हमने कबूल किया, उनके इस्तिग़फ़ार को हमने कबूल किया। अल्लाह ताला ने कहा वनज्जैनाहु मिनल गम, हमने उन्हें गम से, तकलीफ, गम की जो तकलीफ थी उस तकलीफ से नजात दिया, उनको उस दुख से हमने नजात दिया, उस परेशानी से हमने नजात दिया। हजरत का मुंह नहीं देखा दे रहा है जी हजरत, जरा आपका मुंह थोड़ा ऊपर उठाइए, जैसे लाइट जैसे दिखाई दे। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियो ही बोल रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऑडियो ही बोल रहा हूँ। तो पहली चीज अल्लाह ताला ने कहा फस्तजबना लहू, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को हमने सुना, उनको उनकी मुसीबत से नजात दिया, उनकी परेशानी से हमने नजात दिया। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने ये बात जो कहा हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए। अल्लाह ने कहा सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम ही को नहीं, बल्कि दुनिया के सारे मोमिनों को भी, अगर वो अपने करतूतों पर, अपने गुनाहों पर, अपनी नाफरमानियों पर, अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस्तिग़फ़ार को कबूल करके, उनकी तौबा को कबूल करके, उनकी माफ़ी को कबूल करके, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट की मुसीबत से नजात दिया, इस तरह दुनिया के मोमिनों को भी जब वो सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इस परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, इन वायरल चीज़ों से अल्लाह बचाकर बाहर निकालेगा। इस बात को आप गौर करिए। अल्लाह ताला ने कहा वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जिस तरह सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ने उतनी बड़ी मुसीबत से उनको नजात दिया। आज अगर हम लोग जो इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस कर हैं, अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह के पास रोएंगे, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के पास माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमको भी इन मुसीबतों से नजात दिलाएगा, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नजात दिया। ये वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान करके वादा किया कि मोमिन अगर इस जिक्र की पाबंदी करेगा तो हम मोमिनों को इसी तरह नजात देंगे जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से हमने नजात दी। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम अगर ये जिक्र ना करते, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम ये जिक्र करने की वजह से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जिक्र करने की वजह से हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। अगर वो जिक्र ना करते, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबासून, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का जिक्र नहीं करते तो क़यामत के दिन तक हम उनको मछली के पेट में ही छोड़ देते। अल्लाह अकबर। सोच कर देखिए, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां अल्लाह जब जिंदगी में क्यों देता है, इस बात पर गौर करें। जब इंसान दुनियावी जिंदगी में मस्त हो जाता है, अल्लाह को भुला देता है, गाफिल हो जाता है, अल्लाह की इबादत करने से दूर हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी परेशानियां दे देता है ताकि बंदे अल्लाह को याद करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, जो भी इंसान रहमान की याद से गफलत बरतता है, रहमान के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतता है, गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह की इबादत को करना छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को
ہر قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، لاچاری، مجبوری، قرضداری، بیماری، تکلیف، ایسی تمام چیزوں کو انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اور جو ہے قرضداری، بیماریاں، یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے قریب اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے اسے چھٹکارا دیتا ہے۔ ایسے وقت میں کثرت سے ہم یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح دوسرا ذکر، زیادہ وقت ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کو ضروری باتیں بتا دوں گا۔ دوسری چیز، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ظالموں نے آگ میں ڈال دیا تو اس آگ سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ذکر کثرت سے کرتے رہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو ظالموں کے، جابروں کے اور بادشاہ کے وہ جلائی ہوئی آگ جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو جا، تو آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ تو ایسی مصیبت کے وقت میں ہم کو ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، دوسرا ذکر حسبی اللہ و نعم الوکیل جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، ہم کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر بھی زیادہ پڑھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب تک اللہ کی اجازت نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری نہیں لگتی ہے، کوئی بھی نفع نہیں ہوتا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو یہ ذکر جو ہم کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز آپ کے سامنے بتا دوں کہ ایسے موقع پر دعا ہم کو کثرت سے کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم کو فرض نمازوں کے بعد، خصوصاً جمعہ کے دن، جمعرات کے دن شام سے لے کر جمعہ کے دن شام تک جو ہے یہ جمعے کا وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد کا جو وقت ہے، یہ تمام وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو دعا کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا، مختصر طور پر آپ کو ٹچ کرتے ہوئے میں چلے جاتا ہوں۔ دعا کثرت سے آدمی کو کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے۔ ہماری انفرادی انڈیویجول لائف ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، دعا ہماری زندگیوں کے الجھنوں کا حل ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دعا ہماری زندگیوں کے الجھنوں کا حل ہے، دعا ہماری مشکلات کا حل ہے، دعا کی برکت سے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، انبیاء کی زندگی میں، نبیوں کی زندگی میں جتنے بھی امتحانات آئے، قدم قدم پر انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا، قدم قدم پر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ تو آدمی جو دعاؤں کا سہارا لے، اللہ سے دعا کریں، سب کے حق میں جو دعا کریں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو زندے ہیں ان کے لیے بھی کریں، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی کریں، اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے حق میں جو دعا کرتے رہیں۔ اور ایسی بیماریوں کے وقت کیا دعا کرنا چاہیے یہ بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک معمول تھا، صبح شام اللہ کے نبی جو ہے یہ دعا صبح شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ مجھے برص کی بیماری، یعنی بیماری تفصیل ہے وہ، تو میں مختصر طور پر آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ برص کی بیماری، جس سے آدمی کا جو ہے ہاتھ کا چمڑی جو چھل جاتا ہے، وہ برص کی بیماری کہتے ہیں۔ والجذام، جس سے بیماری سے انگلیاں جھڑ جاتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو کچھ بیماریاں ایسی آتی کہ انگلیاں جھڑ جاتے ہیں، جذام۔ والجنون، پاگل پن کی بیماری۔ ومن سیء الاسقام، ہر قسم کی بری بیماری سے اللہ تو ہمیں بچا۔ اللہ کے نبی صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھتے تھے، ہم کو بھی زیادہ ایسے ٹائم میں دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا بھی جو ہم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے دعا ہم کو جو ہے خصوصاً صبح شام میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ جو آدمی صبح شام
3 मरतबा दुआ पढ़ लेगा, अगर हमको मालूम नहीं सो हमारा दुश्मन जहर भी मिलाकर दे देगा तो अल्लाह ताला वो जहर के असर को जायल कर देगा, बेकार कर देगा, वो जहर जो है हमको असर नहीं करेगा। इतनी बेहतरीन दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो आदमी जो है ये दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़े। इसी तरह एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, यानी सुबह शाम 3 मरतबा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आप किसी मकाम पर जाते हैं, किसी बस्ती को जाते हैं, उस बस्ती की जमीन पर कदम रखने से पहले छोटी सी दुआ अगर 3 मरतबा आप पढ़कर कदम रखेंगे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अगर उस जमीन में कितनी बुरी वायरल बीमारी क्यों ना हो, कितना बुरा वायरस क्यों ना फैला हो, उस जमीन के लोगों को पहुंचा हुआ वायरस जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमको तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने ये भी हमको दुआ सिखाया। ये चौथी बात थी जो हमको दुआ करना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात जो ज़रूरी बात भी है, मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, वो ये कि ऐसे हालात हैं, हर जगह लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, पैसों और खाने को लेकर लोग बड़ी तकलीफ में हैं। पैसों के मसले को लेकर, खाने के मसले को लेकर लोग बड़ी तकलीफ में हैं। अच्छे खासे खाने पीने वाले लोग भी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज क्या है, ऐसा नहीं कि जो है सेविंग करके हर आदमी अपने पास रखता हो, ऐसा तो माहौल नहीं है। महंगाई बढ़ी हुई है, लोग जो है जो कमाते हैं खा लेते हैं, रोज रोज की कमाई उनकी जो है खाने को चल जाता है, वो सेविंग तो कोई करता नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। मालदारों को जन्नत में ऊंचा मकाम पाने का एक बेहतरीन मौका है। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। मालदारों को, जो जिनको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दिया है, हैसियत दिया है, उनको जन्नत में ऊंचा मकाम पाने का एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया है। इस मौके को हाथ से जाने ना दीजिए, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। जो भी जरूरतमंद है उनकी जरूरत को पूरी करें, जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर करो, जो भूखे हैं उनको ग़िज़ा फराहम करके उनकी तकलीफ को दूर करो। क्योंकि आदमी कितना भी जमा कर रखेगा, कितने दिन खाएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इसके अलावा जो है हमारा लॉकडाउन जो है बढ़ते जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना हो रहा है। कई साथी, कई अच्छे अहबाब जिनको अल्लाह ने दौलत दी, कई साथियों ने मुझे फ़ोन भी किया, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो बताइए। सबसे पहले मैं उनको बोला आप अपने मोहल्ले में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, क्योंकि आपके मोहल्ले वाले आपके ज्यादा हकदार हैं, आपके गरीब रिश्तेदार आपके सबसे ज्यादा हकदार हैं। तो आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में जो गरीब लोग हैं, जरूर उनको देकर उनकी मदद करिए, उनके भूख को ज़ायल करिए। अगर आज आप उनकी मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज उनकी परेशानी आप दूर करेंगे, कल अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। अल्लाह जो है आज उसकी जो है परेशानियों का हल आप निकालेंगे तो अल्लाह ताला जिंदगी में भी, आखिरत में भी आपकी परेशानियों का हल निकालेगा। क्योंकि आज आप देख सकते हैं हुकूमत ने हाथ उठा लिया, हर एक के अकाउंट में या रेशन कार्ड होल्डर को जो है 500,000 रुपए देकर लोगों का मुंह बंद कर दिए। आप जानते हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में लोगों की क्या जरूरत पूरी होगी, लोगों की क्या जरूरत पूरी होगी। तो ऐसे में हम आगे बढ़कर दूसरों की मदद करें। ऐसे में हम हरगिज ये ना देखें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हरगिज कोई मजहब, कोई दीन, कोई जात, कोई पात ना देखें, बल्कि जो भी जरूरतमंद आपको नजर आएगा आप आगे बढ़ के जरूर उनकी मदद करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। क्योंकि आमतौर पर जो है लोग बड़े परेशान होते हैं, हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, लोग हमको ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। लोगों की फिक्र ना करिए, आप जितना भी करेंगे, जितनी मुंह उतनी बातें, लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहते रहेंगे, हम उनकी फिक्र नहीं करना चाहिए। तो बस आप तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है कि ज़रूरतमंदों को ज़रूर जो है कुछ ना कुछ देकर, या उनके खाने पीने का, उनके प्रोविज़न देकर, या उनके लिए पैसे देकर ज़रूर उनकी मदद करिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला हल करेगा। और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया अस्सदक़तु तत्रुदुल बला, जो आप सदक़ा करते हैं, खैरात करते हैं, ये सदक़ा और खैरात बलाओं को, मुसीबतों को दूर करती है। और जो कोरोना वायरस की मुसीबत है, अगर इंशाअल्लाह सदक़ा और खैरात करेंगे, अल्लाह ताला इसी से, सदक़ात और खैरात की बरकत से मुसीबत को भी अल्लाह ताला टाल देगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने बताई। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो कुछ तफसील से बात आपको बताऊँगा। और जो है सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ, और साथ ही साथ आप तमाम साथी जो इसमें जुड़े हैं, तमाम के हक़ में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको
آپ کے تمام گھر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانیوں سے بچائیں، اور تمام دنیا والوں کو، ہم سب کو بھی جو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا کر، اور جو پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دیں. بہت جلدی انشاءاللہ سکون کی، اطمینان کی، خوشحال زندگی، جو ہماری زندگی روٹین چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پھر سے واپس ہم کو لوٹائیں، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا، صحت، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو بھی اس کے افیکٹڈ لوگ جو بھی ہیں، جو بھی جو ہے اس مصیبت میں پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نجات دلائیں، شفا دیں، صحت دیں، اور اپنے اپنے گھر والوں کے پاس جلد از جلد واپس لوٹائیں. آپ بھی دعا کریے، ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور جو حضرات جیسے عمر شریف ہیں، نعمت اللہ ہیں، حافظ الرحمان ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس کا انتظام کیا، ان کے حق میں بھی میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی جو ہے کامیابی عطا فرمائے، خوشحال زندگی دیں. میں بھی آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی ہمارے حق میں ضرور دعا کریے، اور ہم سب مل کر دنیا والے کے، مسلمانوں کے حق میں خصوصاً اور دنیا والوں کے حق میں ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ، جزاک اللہ حضرت. آپ کے جو ہے نا، آپ نے بہت بہترین ٹائم دیا، اور الحمدللہ اب تک جو ہے نا 30 پر 5 لوگ آ کے جائے ہوئے، یعنی کہ 32. وہ صرف چنئی سے نہیں، تھوڑے لوگ مدراس سے باہر، اور تھوڑے لوگ دبئی سے بھی جو ہے نا آن لائن میں آ کے آپ کا بیان سن کے الحمدللہ اللہ اکبر، مجھے اللہ میسج اکبر، الگ سے کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت بہترین آپ کا بیان. الحمدللہ اطمینان سے آپ نے جو ہے نا، جو ضرورت تھا بس اس انشاءاللہ فائدہ اس ہو گیا وقت تو کو جو ضرورت تھا، انشاءاللہ وہ بہت اچھے سے بیان کیا. الحمدللہ جب آپ نے بولے کہ مسجد ہماری یاد کری ہے، تو سب کو جو ہے نا آنکھ، کیا بول رہے ہیں، آنکھ میں کاٹا آ گیا تھا. الحمدللہ جی جی جی. انشاءاللہ اللہ آپ کو خیر دے. انشاءاللہ جزاک اللہ آمین. شیخ. اور اچھی جتنے بھی لوگ آج ہیلو آئے ہیں، عمر بھائی. ہاں بولیے ہیلو بولیے. عمر بھائی، السلام علیکم بھائی. میں کولکاتہ سے بول رہا ہوں. ہاں الحمدللہ. کولکتہ سے، ماشاء اللہ. اللہ جاوید 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 بول رہا ہوں. ہاں اچھا اچھا، جاوید بھائی ماشاء اللہ. خوشی خوشی. خیریت حضرت ہے صاحب بھائی؟ ہمارے، ہاں سنا رہا ہاں. ہاں میں سن رہا ہوں، تو سنا تب سے میں. الحمدللہ الحمدللہ سب لوگ ہمارے، فیروز ماشاء ہے، اللہ. سب لوگ ہیں. الحمدللہ اچھا الحمدللہ. جو الحمدللہ، بھی بہت اچھا موقع، لگا. دعا کیجیے دعا کیجیے. الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جاوید حضرت کے، ان کے خیر کے لیے. الحمدللہ سب کے حق انشاءاللہ. میں انشاءاللہ دعا کریں. ضرور ضرور انشاءاللہ سب کے لیے انشاءاللہ. بس ایک جزاک دعا اللہ اللہ سے ہمیشہ کرتے رہیے، جب تک اللہ زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھیں، مرتے وقت زبان پر اللہ کلمہ نصیب کریں. اس کے حق میں ضرور دعا کریں انشاءاللہ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ پھر کبھی رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو لوگ کو بتاؤں گا ضرور. انشاءاللہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. بولو بادشاہ بھائی، بولو. السلام علیکم جاوید. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بہت بڑا شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیرن. الحمدللہ الحمدللہ بادشاہ بھائی، جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے آپ بھی. ہاں یاد رکھیں. الحمدللہ. بس آپ تمام لوگوں کو دیکھے بغیر بے چینی ہے بس. الحمدللہ. دعا کرو. السلام علیکم. ٹھیک ہے، نماز کا بھی وقت ہو گیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام ٹھیک ہے، علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جاوید.